میں نے پوچھا کہ بھائی جبکہ جو اتنا سارا پروف ہو چکا ہے اور ہی اسٹل اے امپلائی، یہ تو جوک ہو گیا کہ بھئی اگر کہیں جاہلیت کے زمانے میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا کبھی جو آج ایم سی سی میں ہوتا ہے، محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی رکھنے کے لیے، اور یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں آنے نہ پائے جو ایمانداری سے چلا سکے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر ستار صاحب کے زمانے میں پہلی مرتبہ الینوائے کے اندر پہلا فینرل ہوم ایم سی سی میں بنا ہے، اور وہ بننے تک انہوں نے کسی کو آنے نہیں دیا، اس لیے کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ پھر اس میں رکھنے نہ ڈالیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد جو بنی ہے ماڈرن گروو کی، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے بنی ہے۔ خیر اللہ بناتا ہے، مگر ذریعہ تو یہ بنے ہیں، ورنہ اتنا پیسہ جو ہے نا ایم سی سی کے سرداران کبھی جمع نہیں کر سکتے جو مسجد بن سکے ایک وقت میں۔ ایک منٹ ہم کال لے لیں۔ ہلو دل صاحب ایئر پہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سلمان نے سارے حیدرآبادیوں کے پیسے کھا لیے، تو حیدرآبادی لالچ میں گئے۔ بھائی بات سنیں، یہ حیدرآباد یا پاکستان یا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سارے مسلم کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اگر ایک نے کہہ دیا، یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ سب جگہ حیدرآبادی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر بلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے لوٹ لیا۔ مطلب یہ کہ آپ جو ہے اس موضوع کو، ٹاپک کو جو چل رہا ہے، جو سیریس ٹاپک ہے، اس کو آپ اس میں کنورٹ کریں تو پھر تو مطلب کوئی بات ہی نہیں رہی۔ یعنی معافی چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا، پہلے جو محترمہ نے کہا تھا، کیا وہ صحیح کہا تھا؟ 1000 ٹائم صحیح کہا تھا۔ ہاں تو دوسرے نے بھی 1000 ٹائم صحیح کہا پھر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہلو دل سے آپ ایئر پہ۔ جمال صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ میں ابھی تک ایک منٹ انجو بھائی ایک منٹ۔ کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی، غالباً وہ راشد خان تھے، اور انہیں بہت درد آ رہا تھا مسلمانوں کا، اسلامک انسٹیٹیوشن کا۔ تو میرا بھی ایک سوال ان سے، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں، اگر یہ بات رقم بن رہی ہے تو یہ بتلائیں کہ جس وقت یہ مسئلہ حقیقی معنوں میں اٹھا، انہوں نے کس حد تک کوشش کی یہ جاننے کی کہ واقعی یہاں کوئی فراڈ تو نہیں ہوا ہے، واقعی کوئی جعلی یا اس قسم کے ووٹ تو نہیں بنائے جا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو بحثیت مسلمان ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ الیکشن ہونے دینا یا اس کو رکوا کے پہلے یہ جال سازی ختم کروانا؟ کوئی بھی کر رہا ہو، ایکس وائی زیڈ، لیکن اللہ ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس موقع پر جبکہ یہ سب بےایمانی ہو رہی تھی اور آپ دین کا بہت بڑا وہ رکھتے تھے، درد رکھتے تھے، آپ نے بےایمانی ختم کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آئیے ہم سے سوال کریں گے انجو بھائی، ایک منٹ کو ذرا وقفہ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں یہ چلانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ہمارے جمال بھائی، میں ایک سوال باسط بھائی سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی کریے۔ سوال میرا یہ، باسط بھائی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ باسط صاحب ستار خان صاحب کو جانتے ہیں اور ساتھ بھی رہے ہیں باسط صاحب جی، اور ستار خان صاحب جو سابق صدر ہے، ان کے جو اسپوکس پرسن تھے جی سوداگر صاحب، جو ڈومیسٹک وائلنس کی طرف سے جیل میں گئے، آپ اور آپ سب کو پتا ہے کہ سوال کیا ہے بھائی صاحب؟ اگر اس وقت وہ جیل میں نہیں جاتے تو یہ ہمارے باسط بھائی کو اچھی طرح سے معلوم ہے 540 ووٹ کا بندوبست کرے تھے یہ لوگ۔ آپ کا ہونے کے بعد یہ کیچڑ کیوں اچھال لے رہے ہیں؟ اگر یہ کسی کے برائی کر رہے ہیں تو لازمی ہے اس میں یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ بول رہا ہوں۔ اچھا مصطفیٰ صاحب جی مصطفیٰ صاحب، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یا جو ہے افضل سوداگر صاحب کسی اور کا نام لینے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ بھائی افضل سوداگر صاحب ایم سی سی رن نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم سی سی کو بہتر بنانا اگر ہے تو اس کی برائیوں کو دور کرنا ہے، اور ہر برائی کو دور کرنے کا ذمہ دار ہر مسلمان ہے۔ یہ ایم سی سی کا کوئی جو ہے نا ٹھیکہ کہ کوئی اور نے نہیں لیا ہے، جیسے ابھی خاتون کہہ رہی تھی کہ حیدرآبادی جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ کوئی حیدرآبادی پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے تو لازم یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کو روک لیں، اور ہم نے جو ہے 1993 سے ان کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہر الیکشن میں کیسا گھپلا کرتے ہیں تاکہ اپنا اقتدار رہے اور اپنا جو ہے اثر باقی رہے اور اپنی من مانی کرتے رہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے کہ بھئی آج تک جو ہے نا امام، آپ کتنے وقت کورٹ کو گئے اور کیا کامیابی ہوئی؟ آپ ہمیشہ کامیابی ہوئی، ہمیشہ جو ہے جس میں ہمارے راشد علی خان صاحب کی ایک دستخط ہے، جو ہم جب کیس وڈرا کرے اس وقت یہ طے ہوا کہ آئندہ سے جو ہے یہ نہیں ہوگا، الیکشن کا نامینیشن پروسیجر گھر میں اگر یہ سارے بزرگ لوگ جو عمر میں ہم سے بزرگ ہیں،
اللہ کے گھر میں اس طرح کا اگر فساد کر رہے ہیں یا موجودہ یا پریویسلی، تو یہ اللہ کو تو منہ دکھانا ہے. اور بھائی صاحب اللہ کو منہ دکھانے کا ڈر ہوتا نا بھائی صاحب تو یہ اتنا زمانے سے یہ کھیل نہیں ہوتا. کو اور غیر قوم کو ہم کیا ایگزامپل دے رہے ہیں؟ بھائی صاحب یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں ہم یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے تماشا اگر ہم کر رہے ہیں تو کل ہمارے بچے یہی سیکھیں گے. کل دوسرے تو ہم سے مثال لینا چاہیے تھا، بلکہ ہمارے پاس جو گھپلا ہوا ہے ایسے لوگوں کو ممبر بنا دیا گیا ہے جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتے، اور سب کو پتا ہے جان بوجھ کے کیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ غلطی سے ہو گیا چلو معاف کر دیں غلطی ہو گئی ہے. پچھلی برتھ پہ انہوں نے بار بار ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بھئی آئندہ سے نہیں ہوگا، آئندہ سے نہیں ہوگا. آپ کو میرے پاس آئیے، آپ کو میں ڈاکومنٹ دکھاؤں گا کہ کتنی بار انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور پھر وہی کرتے رہے جو کرنا ہے. تو محض اقتدار کی خاطر ان کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی خوف ہوتا نا، یا مرنے کا خوف ہوتا یا حساب کتاب کا خوف ہوتا تو یہ کبھی نہیں کرتے. دیکھیے جب آپ یہ بولیے میرے کو یہ برائی ہے ابھی امیڈیٹلی آئی یا پہلے سے ہے یہ سارے پرابلم؟ زمانے سے ہے بھائی صاحب، 1993 سے تو ہم آبزرو کر رہے ہیں. ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بدلے آپ لوگ خود بیٹھ کے آپس میں اس کا تصفیہ کریں. ہوا تھا بھائی صاحب، سنیے آپ کو اور ایک بات بتاؤں، مت کریں، اس سے اور بدنامی ہوگی. یہ کیس عدالت تک پہنچ چکا ہے. بدنامی کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سارے لوگوں کو سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب یہ مذہب کی بات ہے، ہر کوئی پردہ ڈالتا ہے. تو اگر یہ پردہ ڈالتے رہیں گے لیکن یہ اصلاح کی ہے آپس میں بیٹھ کے. آپ لوگ پہلی بات تو جتنے بھی اللہ کا جس کے بھی دل میں ڈر خوف ہے، اللہ کے گھر کے لیے اور ملت کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو صاف دلی سے نیت صاف رکھ کے کام کرنا چاہیے جی. لیکن اس کو اگر ہم ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں تو اس سے اصلاح تو اس لیے کہ کوئی بھی نہیں آگے بڑھ کے کرتا ہے. لوگ جو ہیں وہ سن کے اور منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وہ تو گناہ میں شامل ہو رہے ہیں اس میں. جب اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ جو ہے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، سب کچھ ان کو ساری چیزیں پتہ ہے مگر خاموش ہیں. وہ بولتے نہیں کسی، سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ابھی خالی الیکشن کی بات کی ہم نے، وہاں تو بے شمار باتیں ہیں اس کے لیے جو لوگ سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. کوئی نہیں بولنے کے لیے تیار ہے اس کے لیے نا. یہ ہم اپنے جو وہاں پہ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کو کیا سکھا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہیلو دل سے آپ ایئر پہ. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں السلام علیکم جمال بھائی، میں عارف قادری بات کر رہا ہوں شکاگو سے. جی عارف بھائی بولیے. اور یہ آپ کا پروگرام سنا، یہ مذہب کے نام پہ جو فراڈ ہوا اس میں بہت ہی افسوسناک بڑا افسوس ہوا. اور ہمیں سب مل کے یہ طے کرنا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ یہ فراڈ نہ کریں، کیونکہ جو ہے نا اسلام دشمن عناصر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو اسلام کی جو خدمت کرنے والے ہیں وہی دھوکہ دہی کا کام انجام دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پروگرام کے حیدرآبادی اور پاکستانی کے آپس کے اندر ٹکراؤ کی بحث نہیں کرنی چاہیے. دونوں ہی مسلمان ہیں اور دونوں ہی اپنی اصلاح چاہتے ہیں. تو آپ کو ایک بات اور ہم بتا دیں، معاف کرنا عارف صاحب، کہ ہم نے جو ہے نا پچھلی بار 1996 میں جب کورٹ میں کیس تھا یہی الیکشن فراڈ کا، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ سے اب ہمارا جو مسئلہ ہوگا ہم دارالقضا میں لے جائیں گے اور دارالقضا کے فیصلے کو دونوں مانیں گے. سمجھا؟ اب اس سے بڑھ کے اب آپ بتائیے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم. اس کے باوجود انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور دارالقضا کے خلاف، بلکہ ہم جو ہے نا قرآن پڑھایا کرتے